لوگ گانے بجانے والوں کی عزت کریں گے جی؟ وہ جن کو کل تک لوگ بے حیا کہتے تھے اب ان کو ستارے کہنا شروع کر دیا ہے۔ معاذ اللہ، کیا بن گئے ہیں؟ ستارے۔ اور وہ اخبار میں خبر دیتے کہتے ہیں فضل ہے اللہ کا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی عزت ہونے لگی ہے، ان کو تو قیادتیں ملنے لگی ہیں۔ پھر فرمایا لوگ ظلم کر کے فخر کریں گے، ظلم کر کے فخر سے بتائیں گے میں نے اتنے ظلم کیے، اتنے پاپ کیے۔ یہ میں بڑی سادگی سے دھیمے دھیمے لہجے میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا انصاف بکا کرے گا، انصاف۔ فرمایا محافظوں کی کثرت ہوگی لیکن حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ محافظوں کی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی آپ یقین کریں جتنا ان سے ڈر لگتا ہے اتنا ان سے بھی ڈر لگتا ہے، جتنا ان سے اتنا ہی ایسی ایسی جگہوں پہ ناکے لگ گئے ہیں جہاں توکی کوئی نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کیا ماجرا ہونے والا ہے، کیا صورت ہونے والی ہے۔ تگڑا بندہ تو قابو آتا کوئی نہیں، اور شریف آدمی بیچارہ سڑک پہ کھڑا ہو کے امتحان ہی دیتا رہتا ہے، وہ امتحان ہی دیتا رہتا ہے۔ گھنٹوں اس بیچارے کی تلاشی ہوتی ہے 36 جگہوں پہ، آپ یہ دکھائیں، آپ وہ دکھائیں، آپ ایسا کریں، آپ ویسا کریں، فلاں کریں، یہ کریں، وہ کریں، حد کر دیتے۔ پھر فرمایا کہ درندوں کی کھالیں لوگ استعمال کریں گے، اور فرمایا جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ پچھلوں پر لعنتیں بھیجیں گے۔ بعد والے پچھلوں پر ابا جی ککھ نہیں کیتا، دادا جی یہ کام ہو جائے گا۔ فرمایا پھر میرے حبیب کریم نے 69ویں نمبر پر فرمایا پھر سرخ آندیاں آئیں گی، پھر زلزلے آئیں گے، پھر 72ویں نمبر پر فرمایا 71ویں نمبر پر فرمایا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی۔ پھر میرے حبیب کریم نے فرمایا ڈرنا اس وقت سے اگر تم نے ان فتنوں میں اپنے ایمان کو نہ بچایا تو تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے، تم پر سرخ آندیاں چلیں گی، لوگوں کی شکلیں خوبصورت ہونے کے بعد بدل جائیں گی، عذاب آئیں گے۔ میرے دوستو فتنوں کے دور میں کرنا کیا ہے؟ ایک حدیث میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تو سمجھے نا تیرا ایمان بالکل نہیں بچ رہا تو چند بکریاں لے کے جنگل میں چلا جانا، بکریاں چرا لینا، دودھ پی لینا، وقت گزار لینا، لیکن دنیا سے بچ جانا۔ پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر فتنوں کا دور آ جائے تو جو چل رہا ہو وہ کھڑا ہو جائے اور جو کھڑا ہو وہ بیٹھ جائے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جو فتنہ پرور لوگ ہوں ان کے قریب کبھی نہ جائے، ان کے پاس میں ادھر بھی ذرا 10 منٹ دے لوں، میں ذرا اس مولوی صاحب کی بات بھی سن لوں، میں ذرا ادھر بھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھیں تو نبی پاک ناراض ہو جائیں، حضرت عمر تورات پڑھیں تو حضور ناراض ہو جائیں اور فرمائیں کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہرہ میں ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ اور یہاں آدمی ہر جگہ سے ہر آدمی کو اپنے موبائل میں رکھے ہوئے ہے، فتنہ تیرے دماغ میں اگ جائے گا۔ یہاں تو پہلے اپنے عقائد و نظریات پورے پڑھ لے پھر جس کو تیرا دل کرے پڑھنا، ورنہ اس کے علاوہ اجازت نہیں کسی اور کی مجلس میں جا کے اپنے ذہن کے اندر نفاق کا بیج بونے کی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حل بتایا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بڑی جماعت سے جوڑ کے رہنا۔ فتنوں کے دور میں کس جماعت سے جوڑ کے رہنا جی؟ اور فرمایا ان جماعت سے جننا جن میں بڑے لوگ ہوں، جن میں بولے تو صحیح یار، تھک گئے آپ لوگ جی؟ کتنی پیاری آواز چل رہی ہے۔ کس جماعت میں رہنا ہے؟ جس میں جماعت بھی بڑی ہو، لوگ بھی۔ کسی کے پاس اگر داتا گنج بخش علی اجمیری ہیں تو ہمیں دکھائے، اگر کسی کے پاس خواجہ معین الدین اجمیری ہے تو ہمیں دکھائے، اگر کسی کے پاس حضرت شیخ الاسلام جیسی شخصیت ہے تو ہمیں دکھائے، اگر کسی کے پاس امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری جیسی شخصیت ہے تو ہمیں دکھائے، اگر کسی کے پاس میاں شیر محمد جیسا کوئی ہے تو ہمیں دکھائے، اور اگر کسی کے پاس بریلی کے امام جیسا کوئی ہے تو ہمیں دکھائے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ غار وار سے پار ہے۔ کسی کے پاس ایسے نفوس قدسی ہے تو دکھائے، یہ وہ رنگ ہے، یہ وہ کیف ہے، یہ وہ مستی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے شہزادے حجت الاسلام باہر نکلتے ہیں چہرہ کھول کے، ہندو دیکھتے جاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا حجت الاسلام یہ تو اسلام کے حق ہونے کی دلیل بن گیا ہے۔ حجت الاسلام میرے دوستو ایسی شخصیات
جن کے پاس ہندو کافر سکھ جوگی آ کے بیٹھے، اللہ کلمے کی توفیق عطا فرما دے۔ اتنے نفوس قدسیہ اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ دکھائے، تو اگر کسی اور کے پاس نہیں تو جن کے پاس ہیں انہیں بھی پھر ان سے جڑا رہنا چاہیے، اسے بھی نئے نئے ذائقے چکھنے کی ضرورت ہے۔ داتا صاحب جایا کریں، جائیں گے کنج مال لین جاؤ گے، لاہور تاں جاؤ گے جی، کوئی کام پہ گا نہ، ایسے نہیں، ایز اے اسپیشل ٹائم نکال کے۔ اور مجھ سے پوچھو تو اس لیے جانا ہے کہ جناب آپ کی مہربانی، آپ آئے تو یہاں مذہب آیا، آپ آئے تو یہاں اسلام آیا، ٹائم نکال کے جائیں، جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جایا کریں۔ جائے داتا صاحب امام الاولیاء ہیں، غوث اعظم اور خواجہ معین الدین جیسے لوگ سلامی دیتے ہیں، ساڈے ذرا نیڑے نے نا، تے مکے والے جڑے نیڑے رہندے نے وہ میرے تھوڑے ہی کردے نے، وہ نے سویرے ٹر دو جانا ہے، تو داتا صاحب قریب ہیں تو ہم اتنا جاتے نہیں۔ تو میرے دوستو ان فتنوں اور آخری بات سن لیں، فتنوں کے زمانے میں کرنا کیا ہے؟ سب نے اپنی اپنی باتیں کی، اپنی اپنی باتیں۔ ایک بزرگ بڑی خوب بات کی، کہنے لگے وہ کام کرنا جو اصحاب کہف نے کیا تھا۔ کیا کرنا؟ وہ اپنے لوگوں کو لے کے تو ایک کونے میں بیٹھ گئے تھے، فرمانے لگے اس کونے میں تو ان کے ساتھ تو بیٹھا ہوا کتا بھی بچ گیا تھا، تم بھی کسی ولی کے پاس جا کے بیٹھ جانا، تم بھی کسی اللہ والے کے پاس جا کے، یہ قرآن نے رنگ بیان کیا، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا، اس کے پاس بیٹھو گے تمہارے عقیدے مضبوط ہوں گے، وہ تمہارے نظریات کی حفاظت کرے گا، اس کی مجلس تمہارے ذہن پر پہرا بٹھا دے گی، اندر تمہارے کسی بد مذہب کو، بد عقیدہ کو، گندگی کو آنے نہیں دے گا۔ کسی کے ساتھ جڑ جا، کسی کا ہو جا، کسی کے پاس بیٹھا کر، کسی کے۔ اقبال نے کیا خوب بات کی، کہنے لگا دور ہی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ یہ دور نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ میرے دوستو اہل اللہ سے رابطہ رکھیں، ان کے پاس بیٹھے، وہ اس دور کے فتنوں سے بچائیں گے، وہ باز رکھیں گے، وہ تمہارے عقیدوں کی، تمہارے ایمان کی۔ اب تو وہ بزرگ نہیں رہے، وہ والدین نہیں رہے جو بچے کو جھڑک سکے، خبردار دوسری طرف نہ جانا، اب تو ہر کوئی آزاد ہے، اپنی مرضی کرتا پھرتا ہے۔ میرے دوستو جڑ جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی سنگت اختیار کریں۔ قرآن مجید نے جو حکم دیا ان کے ساتھ رہنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے بدبخت نہیں رہتا، نیک بخت ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس بیٹھے، مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا معنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بک جانا، بک جانا۔ پھر جیسے وہ کہے تو پہلے تسلی کر، عقیدہ، نظریہ، سنت، شریعت تسلی کر، پھر تو جب اس کے ہاتھ بک گیا تو پھر اس کی مرضی کے مطابق وقت گزار، وہ تیرے نظریات کی حفاظت کر لے گا، وہ تیرے اوپر پیرے بٹھا دے گا، وہ تجھے فتنوں سے محفوظ کر لے گا، وہ تجھے ان آزمائشوں سے بچا لے گا۔ اور کتنے بڑے لوگ، امام فخر الدین رازی، امام صرف ہم نہیں پڑھتے، ساری پڑھتے ہیں امام صاحب کو، امام فخر الدین، تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ لکھی، لیکن تفسیر کبیر لکھ کے بھی، وقت کے مفسر اعظم ہو کے بھی، انہوں نے بھی ضرورت محسوس کی تو حضرت نجم الدین کبریٰ کے مرید ہو گئے جا کے، حضرت نجم الدین کبریٰ کی بیعت کی، اور وقت وصال آیا، انتقال کا وقت آیا تو شیطان آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور شیطان کا طریقہ ہے مرتے وقت بندے کو بے ایمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساری رات تمہاری ناک پہ بیٹھا رہتا ہے کہ سانس اکھڑنے لگے گی تو بے ایمان کروں گا۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں آ گیا اور آگے کہنے لگا بتا خدا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہے، میں نے دلیل دی تو اس نے توڑ دی۔ پڑھا لکھا تو وہ بھی بڑا ہے نا، شیطان بھی پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا کہ نہیں، فرشتوں کا بھی، تو پھر پڑھ کے بچ گیا کہ پھنس گیا، الجھ گیا نا، پریشان ہو گیا نا۔ تو اس کا مطلب ہے علم پڑھے دا مان نہ کریے، مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہوندا مت روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ بچ اس بات سے، تو مت سمجھیں کہ وہ بڑا اسکالر ہے، بڑا اسکالر ہے، بڑا پینٹ کوٹ پہن کے تقریر کرتا ہے، لیکن شیر خدا علی المرتضیٰ کے صاحبزادوں کے خلاف وہ گفتگو کرتا ہے، اور جنتی جوانوں کے سردار کو جو بکواس کرے جنت میں جائے گا کیسے؟ بتائیں کیسے جائے گا؟ اس کی جدت دیکھی جائے یا رسول اللہ کی حدیث دیکھی جائے؟ تو بڑی جلدی نا، اب تو سب سے بڑا مولوی بھی وہ ہے جو ٹی وی پہ آتا ہے، چاہے 2 لاکھ روپیہ کے گھنٹے کا اپنے پلے سے دے کے ٹی وی پہ بیٹھا ہو، ہاں
میں آپ کو بتاؤں گا، دلیل دوں گا کہ لوگ جیب سے پیسے دے کے جاتے ہیں، پروگرام نشر کراتے ہیں، تو یہ عجیب حال ہے، لوگ اسی کی بات مان لیتے ہیں، اسی کے طریقوں میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، بھانت بھانت کی اپنی اپنی مرضی کے رنگ ہے، اپنی اپنی مرضی کے لبادے، قرآن و سنت اپنے بزرگوں کے طریقوں کے مطابق وقت گزارے۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 300 دلیلیں دی خدا کے ہونے کی۔ کتنی؟ شیطان نے 300 کی 300 توڑ دی۔ فرماتے ہیں جب دلیلیں ختم ہو گئیں تو پھر مجھے دل کے فیض کی ضرورت درپیش ہوئی، پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا سونیا ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں دیا ہے نا، ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں دیا ہے، تو محافظ ہے میرے دین و ایمان کا، مہربانی فرما۔ حضرت نجم الدین کبریٰ اسی وقت سامنے جلوہ گر ہوئے اور فرمانے لگے راضی اس بے ایمان سے کہہ دے میرے نبی نے جس رب کو رب کہا ہے میں بغیر کسی دلیل کے ہی اسے خدا مانتا ہوں، میں بغیر کسی دلیل کے ہی اسے خدا مانتا ہوں، بغیر دلیل کے۔ تو امام راضی فرماتے تھے علم نے تو بظاہر ڈبو دیا تھا، یہ تو پیچھے پشت تھی، نسبت کا فیض تھا، جس نے مرتے مرتے بھی راضی کو بچا ہی لیا ہے، جس نے ڈوبتے ڈوبتے بھی راضی کو۔ میں نے دلیل وہ والی دی ہے جو سب کے ہاں قابل قبول ہے، میں نے صرف کسی اپنے بزرگ کی بات نہیں کی، جو دلیل سب کے ہاں قابل قبول ہے وہ دلیل پیش کی۔ میرے دوستو یہ بڑا ضروری امر ہے، بڑا ضروری کام ہے، یہ دور نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ بزرگوں کے عقائد نظریات یہاں تو